عبرانی بائبل کے مطابق ساؤل مملکت اسرائیل اور یہودا کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس کا دور روایتی طور پر 11ویں صدی قبل مسیح میں تھا۔ ارض موعود میں قیام کے ایک عرصہ بعد بنی اسرائیل اپنے پیغمبر حضرت سموئیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے یہ التجا کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک بادشاہ عطا کرے تاکہ وہ متحد ہو کر دشمنوں سے لڑ سکیں اور ان کی ذلت اور رسوائی دور ہو۔ حضرت سموئیل نے دعا کی تو یہ وحی نازل ہوئی کہ طالوت یا ساؤل کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بننے کے لیے چنا ہے۔ ساؤل ایک نہایت جسیم اور قدآور نوجوان تھا۔ اسے بادشاہ منتخب کیا گیا تو وہ تخت پر بیٹھتے ہی دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلا اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل بھی نکلے۔ بنی اسرائیل کے پاس ہتھیار اور ساز و سامان کی سخت کمی تھی۔ اس زمانے میں دھات کی صنعت پر فلسطینیوں کی اجارہ داری تھی۔ انہوں نے آہن گروں کو بنی اسرائیل کے علاقے میں جانے سے روک دیا تھا، یہاں تک کہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونن کے علاوہ تلوار یا نیزہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ لیکن سرو و سامان کی شدید کمی کے باوجود ساؤل نے بڑی بہادری سے اسرائیل کے تمام دشمنوں کے خلاف کامیاب جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ بادشاہ کے طور پر ساؤل کے زیادہ تر سال اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف جنگوں میں گزرے۔ جب ساؤل نے اسرائیل پر بادشاہی سنبھالی تو وہ ہر طرف سے اس کے تمام دشمنوں سے لڑا، موآب کے خلاف، اموریوں کے خلاف، ادوم کے خلاف، زوبا کے بادشاہ اور فلسطینیوں کے خلاف۔ فلسطینیوں کے ساتھ جدوجہد کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ساؤل کے بیٹے جوناتھن نے سرزمین جبیہ میں فلسطی گورنر کو مار دیا۔ ساؤل نے اسرائیلیوں کو یریحو کے قریب گلگل میں جمع کیا جبکہ فلسطینیوں نے مچماس میں ڈیرے ڈالے۔ گھمسان کی اس جنگ میں فلسطینیوں کو افرائیم کے پہاڑی علاقے سے نکال دیا گیا۔ یہ فلسطینیوں کے خلاف جنگوں کے سلسلے کا صرف آغاز تھا۔ ان میں سے ایک جنگ میں داؤد نے فلسطی گولیت یعنی جالوت کو مار ڈالا۔ جب فلسطینیوں نے اپنے ہیرو کو نوجوان داؤد کے ہاتھوں اس لڑائی میں مرتے ہوئے دیکھا تو اپنے ملک کو بھاگ گئے۔ ایلا کی وادی میں ہونے والے مقابلے نے اس طرح یہودا کے پہاڑی ملک کو فلسطی حکومت سے آزاد کرا لیا۔ ساؤل اور سموئیل کے درمیان دراڑ داؤد کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سموئیل نے ساؤل کو عمالقہ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ انہیں اور ان کے مویشیوں کو تہہ تہہ کر دیں۔ ساؤل نے ایسا ہی کیا مگر عمالقہ کے بادشاہ کو اس کی التجا پر چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت سموئیل پر وحی نازل ہوئی کہ طالوت یعنی ساؤل کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور اس کی حکومت سلب کر لی گئی ہے۔ حضرت سموئیل نے اس وحی سے ساؤل کو مطلع کیا اور خود اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ انہی دنوں حضرت سموئیل نے خدا کے حکم پر حضرت داؤد کو اپنا نائب منتخب کیا۔ ساؤل جنگ کوہ جلبوعہ میں جنگ کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ اشبوست اسرائیل کا دوسرا بادشاہ تھا۔ یہ اپنے والد ساؤل کی وفات کے بعد بادشاہ بنا تھا۔ بادشاہ بنتے وقت اس کی عمر 40 سال تھی۔ داؤد نے ابنیر جو کہ سموئیل کا امزاد تھا سے درخواست کی کہ وہ میکال کو اس کے پاس بھیج دیں، اور اشبوت نے کسی وجہ سے اپنے عہدے سے 2 سال کے لیے استعفیٰ دے دیا، لیکن بعد میں اسی کے 2 وزیروں نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ منتخب کر لیے گئے۔ قرآن مجید میں بھی طالوت اور جالوت کا یہ قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح تورات و انجیل میں بھی اس قصے کا کافی تفصیل سے ذکر ہے۔